جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا، تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ ہی کوئی انسان۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑا رہا ہو جس کے ساتھ گزارے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر بات پر دل الگ سی تان پر دھڑکتا ہو، تو یہ بچھڑنا قیامت کا عالم ہوتا ہے۔ تب انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں، جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اس نے ہر لمحہ انسان کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں۔ جب مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ڈرو مت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی سے ڈر رہے ہو؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو۔ وہ جہانوں کا رب ہے، کیا اپنی ماننے والوں کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں۔ اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی۔ اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کبھی سوچا مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے۔ اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو، تو وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کا دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟
اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی ضرور بنائے گا انشاءاللہ۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے، جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ ہم سب آج وہی ہیں جہاں ہونا اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا، پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بھی ساری مصلحتیں ہیں، جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پہ کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رہیں گی۔ کیوں اور کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے، تبھی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پہ یقین رکھنا ہے، لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اسے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس پر یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے ویسے ہی اس کے معجزوں کا احساس بھی ہونے لگے گا، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔